أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محبت عقیدت عبادت نیتنا درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذخیرہ حدیث میں جو ہے حدیث بیان دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین میں کوئی ایسا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس تو بعد تو حقوں میں کو جانبین کو طرفین کو اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اصل چیز عمل ہے. سنن دی کمی سارے اندر کہنی سنتے تھا ڈھکو جیسے کمی جڑی شے دی ہے وہ ہے عمل. دعا ہے اللہ پاک سب عمل دی توفیق نصیب فرما. قرآن مقدس کی جڑی آیت پڑھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے پورے داخل تھی وجو. اسلام دے اندر پورے پورے داخل تھی وجو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دے پیچھے نہ ٹرو. انه لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تسا ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تمہاری تمام خواہشات تمہاری مرضیاں وہ دین کے تابع نہیں تھی ویندیاں جڑا دین میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. وہ دین کے تابع جب تک تمہاری خواہشات تمہاری مرضی تمہاری چاہت وہ دین کے تابع نہیں تھی تسا مومن بھی نہیں تھی سکتے. لیکن اصل کو ایک گال نہیں سمجھ آتی. جب اللہ کا قرآن آدھے کہ پورے پورے اسلام کے داخل تھی وجہ اصل وہ سوچن پہنے سے کہ یار نماز نہیں پڑھ دوں روزہ ہی رکھے دوں زکات دے دوں حج کرے دوں قربانی کرے دوں. اجر کیا مطلب ہے قرآن کا کہ پورے پورے اسلام میں داخل تھی وجہ کیا مطلب ہے کہ پورے پورے داخل تھی وجہ اور کیویں پورے پورے داخل تھی ہوں. نماز روزے نہ کرے دے سے پورے پورے اسلام دے داخل تھی وجہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہر
کہ ایسا چوکھے اسلام دے وچ ودود اور کتنا اسلام کی باہر نکلے ہو. یہودی کی ذلت اور رسوائی کی وجہ اور سبب یہ ہوا کہ دین دے وچ جیڑی گل میں کو پسند آ رہا وہ من کیتے ہیں، جیڑی پسند نہ آ رہا وہ چھوڑ دینا. یہ وجہ کہ یہودی اور بنی اسرائیل ذلیل اور رسوا تھے اور قیامت والے دی ذلت اور رسوائی انہوں نے مقدر ہے. انہیں دی ذلت اور رسوائی کے اسباب میں جو ایک سبب ہی ہوئے. اللہ تعالی نے ایمان والے کو یہ حکم دیتے کہ پورے اسلام میں داخل کی ہونا. کئی جگہ پہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. یہ بات کی تشریح اللہ پاک نے قرآن مجید کئی جگہ پہ کچھ اس انداز میں بیان فرمائیے. فرمایا کہ جیڑی چیز میرا محبوب تو آپ کو دے ان کو گن گنو، ان کو مان گنو، انہوں نے عمل شروع کر دیو. وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اور جیڑی شے کہ میرا محبوب تو آپ کو روکے روکو جاؤ، اللہ کے ڈرتے رہا جاؤ. اللہ بڑی سخت سزا والا ہے، انہیں پکڑ کے نال چھڑا کوئی نہیں سکتا. دین یہ ہے اللہ کا رسول جیڑی شے دسے ان کو گن گنو، جیڑی شے کہ روکے ان کو روکو. آج اصل اندر بھی کافی حضرات دوست احباب نمازی تہجد گزار حاجی جو ہر سال قربانیاں کرنے والے صحیح سے نمازیں ہی پڑھتوں، روزے رکھیں، حج قربانیاں تسبیحاں تہجد. اصل پریشانی نہیں ختم تھی، مسائل نہیں ختم تھی، دکھ نہیں مکتے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ختم تھی. پہلی گل تو یہ ہے کہ اب ہم کتنا اللہ اور رسول کے حکم مندی کرو. آپ نے دیکھا اللہ اور رسول کو راضی کی کرو کہ ایسا خوش تھی زندگی گزارو. جب آپ اللہ کے رسول کے دل کو ہر دل کو کھیلے کرو، نبی کا سنتا جیڑی گھنٹے توڑے میں کرو میں موزبہ کی بھی کرو، تو اب ہم کی میں سکھ کی زندگی گزرے سو. اساری سکھ اور چین کی زندگی اس ٹائم اساری گزر سے اس ٹائم اسا کو نصیب تھی سے جن اللہ کا رسول اللہ پاک مسا کے راضی تھی سے ایک بغیر بھی ادا کوئی چارہ کا نہیں. شادیاں دیکھ کے نہ سجا جو کیا سجا شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق ہے. سارے کام اسا یہودیاں نے کرنے، کلمہ نبی کا پڑھتو اور امید نبی کی شفاعت کی تھی بیٹھو، نبی کی سفارش میں امید رکھی بیٹھو. کلمہ اس نبی کا پڑھتو جے دے بارے میں اپنی زبان نال آدھے سے کہ سارا نبی سچا ہے، لیکن اس نبی کی گال نہیں سے منے دے، اس نبی کے حکم کو تو اس نبی کے طریقے کو مننا واسطے تیار رکھ سکتے. شادی یہودی نے طریقے کے مطابق کرنی ہے، نکاح یہودی نے طریقے کے مطابق کرنا ہے، ربیع تبوی یہودی نے طریقے کے مطابق کرنا ہے. مسلمان والا نبی والا طریقہ اختیار نہیں کرنا. آج کل سارے شادی کے حالات دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ پاک نے موسیقی کے آلات کو توڑنے واسطے بھیجیے کہ یہ چیزیں میں ختم کر رہا. سارے اندر نمازی حضرات ان پڑھ بے نماز بے دین جاہل کا جاہل تھے، بے دین بے نماز بے دین جو دور نہ ہوتا تھے ہی دور. لیکن سارے میں کوئی لکھے 5 وقت نمازی تہجد گزار تسبیح پڑھنے والے
فرمایا علی میرا دل لگ رہا ہے میں تیرا نکاح کر چھوڑا کیوں والا کوئی پیسے نہیں حق مار دے گے آپ کہتے میں بولتا حق مار دے پیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تیرے گھر سرے پہ ہے نا سرے لوہے دے کڑیاں بڑھا دے کمیز بڑے نا تیری پاک اتنے اتنے جنگ دے وچ لڑا دے ٹائم تلوار یا تیر دا اثر نہ تھی کمیز ایک قسم دا لوہے دا سرے ون اپنی یا ویچ ہے یا کہیں کو گروی رکھا تے پیسے کہنا تے تیرے تو اپنی حق مار جو گے تیرے حق مارتا تھی ویرا دا تیرا میں نکاح کرنا حق مار دیونا ضروری ہے بزرگو حق مار دیونا ضروری ہے اسالے میں ٹھیک ہوئے ایسے نمازی تہجد گزار اسالے نے حق مار کھاتی ہو صحیح ایسا معاف کرا کی جیسے صحیح ایک تو آنے کتاب ہے کہ ظالموں معافی ہو سے لیکن شریعت قرآن کوئی معافی کہیں بیوی دا حق مار دینا تم سے لازمی دینا تم سے اگر مر گیا تو مقروض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کول اتبا جنازہ ہے آپ نے فرمایا کہ قرضہ کا نہیں دینا صحیح قرضہ کا دینا ہے فرمایا چاہے جب تک انہیں قرضہ نہ ادا کرے سو میں محمد جنازہ نہ پڑھ سکتا بیوی دا حق مار کا نہیں کرے تو یہ قرض ہے جب تک بیوی نہ معاف کرے سے رب بھی معاف نہ کرے سے یہ دینا کم سے لازمی کیا خیال ہے ایسا معاف کرا کے جیسے ایک سو حق مار دیوان واسطے ہوتے یا معاف کراوان واسطے ہوتے آجے ادا کران واسطے ہوتے نا یا معاف کراوان واسطے ہوتے آپ سن پہ ناظر جے کوئی شریعت نے پہلے ادھی بھی راست دیتی ہے ظالمہ ہونا حق مار رہی ہے تو کہا دیئے نہیں اور دوجہ نمبر دوتے شادی کا موقع ہم سے صحیح دھول نہ کھنائے ہوئے نہ میرے گھر نہ رہے کتنا بڑا بے غیرت انسان ہے اور بے غیرت کو خدا اور پیو یا وہ سورا دیوس قسم کا دھول والے کو پیسے دیتے اپنے دارتے کھنم سے اپنے دھیری اپنے دوری اپنی بھیڑی کو اپنی گھر والے کو ننگے سر میرے سامنے نچویلا کرے اور پیسے دینا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکھی نبی زنا ہو گئے اگر غلط نکاح دے نال کہیں بڑی عورت کو انٹرسٹ آئے اکھی نہ زنا ہے عورت کو نہ اونچی آواز دے نال قرآن پڑھنے کی اجازت کہیں عورت کو نہ بیت اللہ کے اندر طواف کران دے میں رمل کرنے کی اجازت کہیں عورت کو نہ صفا مروا دیتے تھوڑا تیز بھجن کی اجازت کہیں اٹھا کے تو غیر مرد نے سامنے کیوس بڑھ کے اپنی دیوی کو اپنی بیڑی کو نچوینا دیتی یہ کیڑی شریعت ہے کیا تو مسلمان ہے کتنا ویجے تیری مسلمانی کتنا ویجے تیری غیرت آپ پیسے دیتے جہنم خرید کرنی ہے پیسے دیتے پیسے نال جہنم خرید کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ دیوس ہے جن کو یہ پتہ نہ ہوئے کہ میرے گھر والے نے کون آمدہ پہ کون ویدہ پہ کون بلیدہ پہ کتنا میرے گھر والے آمدے پہ کدے ویدے پہ دیوس آدمی ہے فرمایا دیوس آدمی جنت جو بنیا تھا دور دی گال ہے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہ سکتے جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کے اندی بھی ہو سکتے کہ دیوس آدمی جڑا اسے جنت کی خوشبو ہی نہ سکتے اللہ پاک اسے غیرت نصیب فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے کے زیر چاہتے لینے تک کی گروی رکھا ایک درمیان میں مسئلہ آگے ان کی وضاحت کرنے وہاں گروی اور رکھان کا طریقہ شریعت نے دیا رسیے جڑا آپ آج کل گروی کا طریقہ اختیار کی نہیں کوئی جائز جانے ایسا نہیں ہے کہ سنیارے کو یا فلانے کو میں یا
سب تو کمزور اور چھوٹا گناہ اتنا ہے کہ جی کوئی بندہ اپنی ماں کے نال بھی ہے فرمایا بندہ سود کھاتا نہیں ہے سمجھو اللہ کے رسول کے نال جنگ کا اعلان کی کھڑے تساں دسو جو اللہ کے رسول کے نال جنگ کا اعلان کرے وہ بندہ کامیاب تھی سے وہ کو سکھ دی زندگی نصیب تھی سے توبہ کرو اللہ کے دروازے تے جڑے سود کیتی کرو یہ معاملے کو ختم کرو انت توبہ کرو کہ اللہ روکھی کھا گن سو سکی کھا گن سو ایک دن بھوکے پہ دے رسول اللہ سود نہیں کرنا حرام نہیں کھانا آپ کھانے نہ اپنے اولاد کو کھانا اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو حلال کھانا کا حکم دیا شادی کے موقع ہوتے بچیاں اپنے نچوانیاں پیسے بھی دیونے پر اپنی بچیاں دے بے پردے دے نال فوٹو چکواونے نویں رواج آ گئے ایسے ہی الہار بوائی اے سلام اے نیندر والے ایسے ہی فلانی قسم فلان دودھ پی رہی تے فلانی چیز یہ سارے ہندرے نے رسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرے جاتے رہتے پھر حضرت عثمان میں نے دستے عثمان علی کیا پریشانی ہے میں زرے رکھا میں نہ دیا گروی تے کوئی پیسے ضرورت ہے کہ میں نکاح کرنے آپا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرے گھنٹی تھی پیسے دے چھوڑے بل فرمائے نے کہ عثمان کی برداشت نہیں تھی نا کہ حضرت علی دا نکاح ہوئے نبی دی بیٹی دا نکاح ہوئے تے عثمان پیسے کی نہیں کھڑا حضرت شادی علی دی ہو سے نکاح نبی دی بیٹی دا ہو سے حق مار دے خرچہ عثمان کرے سے حق مار دے پیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا کوئی برات کا نہیں کوئی شے کا نہیں کہیں کو پتہ ہی کا نہیں اور عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے یا کہیں کو بھیجے نے بنتے گھر چھوڑتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی وہ بیٹی جنہیں بارے اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کے عورتیں بھی سردار ہے اللہ اکبر کبیرہ گھر چھوڑ کے آئے نہیں ایک تیری امانت ہے یہ سنگ رسان میرے سپورٹ کی ہے نو لیکن خیال رکھیے علی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑے اگر یہ نیدر دل دکھ گیا تو سمجھی میں محمد کا دل دکھ اور بیٹی فاطمہ کو آخر نے بیٹی خیال کری میرے گھر اس وقت تو قدم رکھی جنا علی تے جو راضی ہوئے اگر علی کو ناراض کرتے آئے تو میرے گھر میں قدم نہ بھی رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کی شادی کی تھی اے حضرت علی سے کی شادی جنہ نبی سی نے چوتھا خلیفہ ہے جنہیں بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کہ تو یہ راز میں راضی کہنی کہ جنت میں تیرا مکان میں محمد کریم کے مکان کے سامنے ہو سے جنہیں بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو جنتی آج دنیا کا کوئی مولوی کوئی پیر کوئی کتب بندہ ساری زندگی نیکیاں کرے عبادت نہ کرے کوئی گارنٹی کا نہیں جنتی ہونے دی کوئی سرٹیفکیٹ کا نہیں کوئی مولوی کا فتویٰ کا نہیں کہ جنتی ہے لیکن علی نبی کا وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمایا کہ علی تو جنتی ہے جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول نے دنیا میں دے چھوڑی یہ شادی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بابرکت نکاح اور شادی وہ ہے جنہیں خرچہ تھوڑا ہو آج تو میں کتنا خرچے کرے ہوں کئی گھریں دے بیٹیاں ایسیاں دیکھیں تھیاں جتنے بار تھی کہ نکاح نہیں تھے کیوں جہیز سے پیسے کرے اب گھنا نہیں ایسے ظالم ہیں اتنا سامان دے سو اتنا جائیداد دے سو گاڑی دے سو فلانی چیز دے سو تو سا رشتہ گنتو نہیں نہ نہیں گنتے کیا سا پہلے بکھے ننگے سے ایسا کوئی شرخاون دی گانی برتن گانی ایسا کوئی تسا دے سو برتن کا سامان ہے جو روٹی کم سو تسا سودے گنا دے سو سا کم سو سا کوئی کوئی شے ہے کان سا پہلے سے بکھے ننگے اتنا جائیداد دے سو تو سا رشتہ گنتو نہیں نہ نہیں گنتے شریعت میں وراثت تاک ریتے بیٹی کو جہیز دار نہیں تھا جہیز تمہاری رسم عادت رواج رسم ہے اور ایک بار ذہن رکھو کہ جہیز لعنت
سارا پتر نے نام کرے بیٹھے اگلے نہیں اپنے چک تک گالے بندہ اپنا پیار کے مائیں گے اپنی زمین وراثت گنا راستے بٹوئی کاغذ کے نام نام نصیب ہونا ہے کہ تیرے نام دیتا ہے ہی نہ زمین اور میرا ابا ساری وراثت کرا کے دے کے ایسا کو آگے کہنا کہتے کہ نہ ہی کا نہیں لکھا ہوا ہے پتر نے حق کھا دی بیٹھوں دھیری نے حق کھا دی بیٹھوں نماز پڑھ ٹائم پڑھ دو روزے رکھے دو تلاوت نہ کرے دو دین ایسا کوئی ہو سکے دے کہ لوگ نہ حق کھاؤ کہ کوئی نماز کم کا نام سے گزر دو نماز ایسا کوئی آ سکے لیے کہ کہیں کو تکلیف نہ ملے نماز ایسا کوئی آ سکے لیے روزہ ہی ہو سکے دے تہجد ایسا کوئی آ سکے لیے قرآن ہی ہو سکے دے کہ کہیں کا حق نہ کرو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل تھی وجو پورے پورے آج ایسا بے حیائی کو آسان پڑھائی کرو نکاح کو مشکل پڑھائی کرو بعض علاقے میں ایسے مشکل حالات ہیں نکاح کرنا واسطے صرف یہ حق مار صرف 5 لاکھ حق مار ہے 7 لاکھ روپیہ ہو گئے تو نکاح تھی میں شادی تھی نہیں تو نہیں تھی نوجوان تین روزے وجہ بچیاں تین روزے وجہ پیسے عمر تو نکاح تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان بڑھاؤ زنا کو مشکل بڑھاؤ ایسا نکاح کو مشکل پڑے گا جب نکاح کو ایسا مشکل کرے تو زنا کا اپنے آپ تھی انہیں اللہ کو آپ تیرے مجھے میں کو دین دی صحیح سمجھ نصیب فرما اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اسلام میں اندر پورے پورے داخل کی وجہ شادی کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق کرنی ایک رشتہ دار ناراض ہوئے سارے کٹھے ہوئے فلانا رشتہ دار ناراض ہے جنہوں کو راضی کرو فلانا ناراض ہے شادی کا موقع کو راضی کرو سارے کو راضی کرنے اللہ ناراض تھی نے تو تھیرے پیا رسول ناراض تھی نے تو تھیرے کیوں نہیں کروا پہ وہ میاں دے کر رب تے کوئی خوشی رہی نصیب کی سی اور رب غم میں نہیں تبدیل کر سکتے شادی کچھ تھوڑے نہیں گزرتے ول بھجتے مولوی دے پیرے دے صحیح پتر تے میری نوح دیا پر بڑھتی کہانی کوئی تمیز دے کم تو سارے ماشاءاللہ تو برکت والے کی تھی کہیں کہ اور برکت تو تھی ہوئی ہے پیچھے برکت والے کم ہی کرے آتے تو پہلے برکت تھی رہتے نے نکال دے کوئی برکت ہوئے کامیابی ہوئے کم تو سارے شیطانے والے کی تھی کہیں یہودیاں والے کی تھی کہیں اور مولوی دے پیری تھانیا کرے بھی جائے سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے اللہ کی اپنے رب کو راضی کرو بس اللہ کو راضی کرو سنت کے مطابق شادیاں ہوئیں سنت کے مطابق نکاح ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد سے کرو اللہ نے گھر کے چارے نکاح ہوئیں وہ ایک بندے کو ترغیب دیتے سے جو تھے نکاح کی 10 مسجد سارے والے پوچھنے والے ہاں سی مسجد کیوں نکاح کی کوئی شک ہنس کیا کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے کیا جانے مسجد نکاح کی تھے اور ظالموں اللہ کے نبی کی سنت ہے مسجد نکاح کرنا یہ پتہ کیا ہے فوت کیا دنیا تھی میں نہ ہی یہودیاں کا طریقہ شریعت نے حکم دیا کہ جنہاں فوت کی دیئے سب تو پہلے میت کے کفن دفن کا انتظام کرو جب کفن دفن کا انتظام تھی بنے اس کے بعد سب تو پہلے انہیں قرضہ لاؤ سب تو پہلے قرضے کو آدھا کوئی نہیں اعلان تک کر چھوڑ دیں جائے نہیں انہیں گننا ہوئے سارے نہ رابطہ کرے تو گننا ہوئے تو پوجی ہوئے گننا واسطے تو کوئی گننا لگائی وجہ اور 100 گالی میں تفصیلہ پوچھ سے کتھا نکتاز کتھا تو نکتاز میرے پہ ہوں کون گواہ بلک پر ہے نہیں مجھے کہنی کیڑی جگہ میں نکتاز پوری تفصیل پوچھوں کہ کئی طریقے نال معاف تھی وجہ بس اس لیے کہانی اعلان بس کر چھوڑنے سے سب تو پہلے قرضہ دینے کہ قرضہ ہے کہ حق کے بندے نہ جب تک بندہ نہ معاف کرے سے رب وہی معاف کرا کرے لیکن ایسا کیا کروں قرضے دیوانا جانے کھڑے ہونا پہلے
تھی کہ مئی دا بیوہ تھی گئی تے 4-5 دن بعد بیچاری روئے بیٹھی وہ نال والا ہمسائے ٹر گیا کہ وہ مئی کیوں رو دی بیٹھی صبر کر ہر کہیں وجنے مرنے ہر کہیں کو موت آؤں یہ صبر کر کیوں رو دی بیٹھی اگر روندی ہی صبر بیٹھے ہیں گھوڑا کرے ہونے نشانی کریے یہ کو دیکھ دیا نے پیچھے والا میرا گھر والا میں کو یاد آ لے دے پر روندیاں بیٹھی آگے اچھا فکر نہ کر گھوڑا میں چل پہنا گھوڑا کھولے کے گھر چکی گیا دوسری جو ہے والا رو دی بیٹھی اگر نہیں اور کیا کرے گھوڑا تو میں چک گیا تو وہ کیوں رو دی پئی اگر فلانی تلوار کھڑی ہوگی فلانا اسلحہ کھڑی ہونا فلانی شے کھڑی ہے وہ دیکھ دیا تو وہ یاد آوے تے وہ رو دیا آگے اچھا چلو فکر نہ کرو سارا سامان چاہے گھر میں پہلی جو ہے والا رونے لگی اور وہی سارے سامان تو گھر میں صفائی کرتے سارا کچھ چاہ گیا تو اور کیوں رونی بیٹھی رونی ہی واسطے بیٹھی ہے کہ میرے گھر والا فلانا نہ قرضہ نہیں ہونا آج کوئی پیسے دینے آنے تو ان سارے دروازہ کر گئے کہ قرضہ نہیں مانگو تو ہے کہ شے کرنا کی تو دینا یہ اور سوچا ہے کیا کروں انتوں میں مجھے کہ فلانا اور فلانا سارے کام میں کرتا رہا وہ تسی کر لو نا سارے کام میں کرے میرا کوئی تو نہیں کرو آگے وہ بیچاری کو 4-5 دن تھی کہ میں تو صبر دینے نہ کرا تو تو صحیح کچھ کام کرو اب آپ مسلمان سے چڑھائی نہیں کرو کھاون واسطے تو پیتی کانو انہا جوان پتر پہنچ جاپے انہا گھر میں ٹکا پہنچ جاپے انہی بیٹی پہنچ جاپے جوان نوجوان بیٹا نہ پہنچ جاپے ساتھ نہیں مانے کھاون واسطے گئے شریعت نے اللہ رسول نے حکم دیتا کہ انہیں امداد کرو جنہی پہنچی تھی کہ انہیں مدد کرو اب سارے دروازے کو تالے لا دے وڈے چھوٹے ہوتے ہی کھاون واسطے رکھنا ایک بھی شریعت اللہ اچھا ایک سو سارے سیانے بندے بیٹھے ہوئے خیرات کے لیے ہوگی ہے غریب یتیم کو کھوان کا نام ہے یتیم کا حق کھوان کا نام ہے تو جنہاں پیو بہت تھی وجہ ہوئے بعد تو پیچھو یتیم ٹھیک ہے نا یتیم کو کھوانا خیرات آدھے نہیں یتیم کو کھاؤ بڑا خراب خیرات آدھے یتیم کو کھوانا کا نام خیرات ہے نا وہ بیچارے یتیم تھے اب سارے اٹھائیں گے اپنا کو وقت کے مجھے کو وٹ دے نماز پڑھتے اور صحیح ثواب دا کام ایسے کول خانی کھاؤ دیتے کھاون واسطے بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کرے گا یہ کھاون واسطے کوئی دو عقیدے پیدا ہی آج نہیں واسطے تھے انہیں آج تک کوئی شریف ہی کہنی اللہ پاک سب غریب دنال یتیم دنال ہمدردی کرنے توفیق دے بہرحال آخر آیت ترجمہ کرتے گا ختم کرنا ہے اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بالسلم کافہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل کیے اپنے مرضیاں نہ کرو اللہ اور اس رسول کی مرضی کے جلد چلو شادیاں بھی سو کیا ہو سے غمیاں ہی سو کیا ہو سے کوئی خرچہ کرنا ہو سے کوئی پریشانی نہ ہو سے اور ساتھی اپنے ایک سے نہ پیار پتہ نہیں کتنا مہینے تھی گئے بچی کی شادی کی سی یا کوئی بات تھی گئے آگے سے حالی تک کرتے کاری